آج میں نام لے کے آپ کو بتا. اچھا, مولانا تاج جمیل صاحب تھے, گانا اور مقبول جان صاحب آئے غصے میں بھرے ہوئے, خود وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ دنیا فیک تو ہے. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, میں تھوڑا سا ماڈرن بندہ ہوں, ماڈرن مولوی ہوں, تو میرا یہ تھا کہ سارے کی ہوں گے. کیا ہے ماڈرن مولوی؟ جب مولانا مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میں کام کیا کرتا ہوں, میں یو کے میں کہاں پہ رہتا تھا, میرا لاہور میں گھر کہاں پہ ہے, میں آج سے پہلے یہ واقعہ کئی جگہ بتا چکا ہوں بغیر نام لیے. آج میں نام لے کے آپ کو بتا. اچھا, منہاج یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا. ٹھیک ہے. اس سیمینار میں بھی ایز اے اسپیکر تھا, کچھ اور لوگ بھی تھے, اور ان میں پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور یہ مقبول جان صاحب بھی تھے. میری اسپیچ ان سے پہلے تھی. میں نے اسپیچ کی جا کے, اور میں نے کیونکہ ینگ جنریشن تھی, میں نے ان کو موٹیویٹ کیا. میں نے کہا ان کو ڈالرز کے فضائل و برکات بتایا. میں نے کہا دیکھیں اللہ نے ڈالر کو عزت دی ہے, تو ہاں کہیں سے بھی ڈالرز کے فضائل پہ میں نے بات کی کہ ڈالرز کی بڑی عزت ہے, ڈالر سے بڑی برکت آتی ہے. وہ سارے میں نے ان کو ڈالرز کے فضائل, چاہے وہ ای کامرس سے کمائیں, یوٹیوب سے کمائیں. اب میں پورا لیکچر دے کے جب چلا گیا نا, اور مقبول جان صاحب آئے غصے میں بھرے ہوئے, اور انہوں نے پتہ نہیں اپنا کیا بولنا تھا, انہوں نے آ کے مجھے لتاڑ کے رکھ دیا کہ یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی طریقہ ہے, نوجوانوں کو ڈالرز کے پیچھے لگا دو, تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے, دین کا پتہ نہیں ہے, اور تم ڈالرز کی بات کرتے ہو. یہ وہ ان کی پوری اسپیچ جو ہے نا وہ پھر میرے اوپر تھی کہ نوجوانوں کو یہ بتانے کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے. یہ وہ مزے کی بات ہے, اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے بیک آفس میں, کھانا وغیرہ ہونا تھا ہمارا. وہ بیچارے یہ بھول گئے کہ ابھی وہ میرے اوپر پوری آدھے گھنٹے کی اسپیچ کر کے آئے ہیں, اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں, اور بھی دوست بیٹھے ہیں, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لیکن بھول گئے. اب کال پہ اپنے مینیجر سے بات کر رہے ہیں کہ یار اگلی ویڈیو نہیں لگانی ابھی, جو دوپہر کو ویڈیو لگائی تھی نا اس پہ بھی $250 بن گیا. اب اگلی ویڈیو اگر ابھی آگے نا اس پہ پیسے کم پڑ جائیں گے, تو ابھی نا تم نے اگلی ویڈیو نہ لگانا, ابھی تم بس شام تک ویٹ کرو, 6-8 گھنٹے اس پہ ریچ اچھی آ رہی ہے, ڈالرز اچھے بن رہے ہیں. تو میں نے کہا ان کو, تو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں میرے اللہ کی شان کے اللہ نے آدھے گھنٹے بعد ہی پکڑ کر لیا. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اوریا صاحب آپ تو اکیلے کے لیے انجوائے کر رہے ہیں. میں نے نہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں جس بندے کو اللہ پکڑ لینا, تو مطلب آپ دیکھیں نا وہ, اچھا وہ جتنے 6-7-8 لوگ بیٹھے تھے سب نے نوٹس کر لیا کہ ابھی تو یہ ادھر تو ڈالرز پہ کے خلاف لیکچر دیکھے, اور ادھر اپنے مینیجر کو کہہ رہے ہیں کہ اگلی ویڈیو نہ پائیں, پچھلی تو $250 بن گیا, تو اس پہ 400-500 بن جائے, پھر اگلی ویڈیو ڈالیں گے. تو یہ اب دیکھیں پیسہ جو ہے, اسلام کبھی آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا. بالکل, اسلام تو کہتا ہے زکوٰۃ کس لیے ہے, پیسے ہوں گے, سیونگز ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی. اور آپ جو بنیادی ارکان ہیں ان میں حج ہے. حج کس کے لیے, جس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ حج پہ جائے گا نا. اور قرآن پاک میں جتنے فضائل صدقہ اور خیرات کے بتائے گئے ہیں, نماز کا ذکر ہے, ساتھ زکوٰۃ کا, صدقہ خیرات کا ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یہ ہوگا یہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کنواں لے کے جب وقف کیا, اس موقع پہ یا ایک اور موقع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. پیسہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف, عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی, بے تحاشا بے پناہ امیر آدمی تھے. تو اسلام کہتا ہے حلال کماؤ, اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسلام تو انکریج کرتا ہے کہ بھائی اچھا کماؤ, بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ, یہ نہیں کہ وہ بعد میں. بالکل, میں کل اسی طرح سے ایک امام کا فرمان پڑھی تھی, اس میں تھا کہ ایک باپ نے پوچھا مولا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں. انہوں نے کہا کہ ایک ایمان, اور دوسرا یہ کہ تم ان کو اپنا گھر دے کے جاؤ, ان کے لیے چھت ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ تم رینٹ پہ رہو. اور ہمارے یہاں مولوی کیا کہتے ہیں کہ رینٹ پہ پڑے رہو, کوئی بات نہیں, برداشت کرو, سوکھو مرو, جو مرضی کرو. خود وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور لیکن دوسروں کو نہیں کہتے. اچھا ہو گیا, ایسے میں نے یہ نہیں پڑھا سنا, لیکن یہ بات تو بالکل ہے کہ آپ کے بچوں کا, آپ کی بیوی کا, آپ کی فیملی کا حق ہے کہ آپ کمائیں, ان کو کچھ دیں, کچھ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس. تو یہ اور مقبول جان صاحب والا واقعہ تھا. میں نے اچھا یہ میں نے نام لے کے اس لیے سنا دیا ہے کہ میں نے کئی جگہ پہ جب یہ کوٹ کیا نا, نیچے لوگوں نے, میں نے یہ کوٹ کرتا تھا, نہیں میں یہ کوٹ کرتا تھا کہ یہ جو صاحب تھے نا, وہ صحافی, وہ پچھلے دنوں پابند سلاسل بھی رہے ہیں, جیل میں بھی رہے ہیں. تو نیچے لوگوں نے نا عمران ریاض خان کا نام لکھنا شروع کر دیا تھا. عمران ریاض میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو میں نے کہا کہ یار یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ لوگ ان کے, اور وہ ایسے بندے بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کے خلاف اور ایسے بات کریں. تو پھر اس لیے میں نے نام لے کے بتا دیا تاکہ لوگوں کا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے ان کو کہ وہ اوریا صاحب. اللہ نے آپ کو دکھا دیا. میں بہت ہنسا, اور وہ سارے دوست جتنے ادھر بیٹھے تھے سارے آج تک ہم جب ملتے ہیں تو ہنستے ہیں, کہتے ہیں یار دیکھ لو آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسٹیج پہ کیا تھے, اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بیک اسٹیج آپ کیا. سوشل میڈیا پہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے. ہاں یہ دنیا فیک تو ہے, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں. کیمرے کے سامنے جو دیکھتے ہیں ریئل لائف سب کی ایسے نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے, اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, اللہ عزتیں دے, اللہ سب کے ساتھ ہی ایسے کرے, اچھا معاملہ کریں. تو یہ دنیا بڑی فیک ہے, کیمرے کی دنیا بہت فیک دنیا ہے.
اچھا اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ آغاز میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ تھا اسلامی کانٹینٹ کو لے کے چلنے سے, پھر آپ نے دنیا کو دیکھا اور اپنی رخ بدل لی, اور آپ نے پھر کہا کہ سب بھی آئیں, شوبز والے بھی آئیں, بزنس مین بھی آئیں, اور باقی جو فیمس لوگ ہیں وہ بھی آئیں. ایسا تھا؟ دیکھیں ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ اگر میرا یہ ذہن ہوتا کہ میں ویسے بھی پوڈ کاسٹ کروں گا, لیکن نہیں, میں تھوڑا سا ماڈرن بندہ ہوں, ماڈرن مولوی ہوں, تو میرا یہ تھا کہ سارے ہی ہوں گے. کیا ہے ماڈرن مولوی؟ تو میرے ذہن میں تھا کہ سارے ہی ہوں گے, شوبز والے بھی ہوں گے, کرکٹرز بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے. پے در پے لگاتار نہیں دیکھیں پہلے سراج الحق تھے, دوسرے پہ جواد احمد, تیسرے پہ ذیشان روکھڑی سرائکی سنگر. لیکن زیادہ جو آپ کے فیمس ہوئے تھے نا وہ اسلامی والے تھے, یا پھر مجھے ابھی بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا جو اسلامک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں, میں نے یار میری 200 پوڈ کاسٹ ہیں, 200 میں میری 50 سے کم اسلامک ہوں گی, یعنی 25% بھی اسلامک نہیں ہے. لیکن وہ کیا, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ پراؤڈ کی بات ہے, بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو ایسی کون سی شخصیت ہیں جن کا پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, ابھی تک آپ کو نہیں ٹائم ملا؟ ہو چکے, مولانا طارق جمیل صاحب تھے, وہ تو 3 دفعہ ہو چکے, اور بہت اور ایسی پوڈ کاسٹ ہو چکی جو شاید ان کا ایسا انٹرویو ان کا ابھی تک تو نہیں آیا, کہیں پہ بھی نہیں ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میری ان سے پہلی پوڈ کاسٹ تھی تو وہ مجھے نہیں جانتے تھے. ان کے بیٹے یوسف بھائی میرے دوست ہیں, انہوں نے پوڈ کاسٹ کروا دی, مولانا سامنے بیٹھے, میں نے 1 گھنٹہ ان کو, اور میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا کہ جس بندے کے لیے آپ چاہیں کہ کبھی ہاتھ میں لا لیں, وہ 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں, گفتگو. دوسری پوڈ کاسٹ اس کے 7-8 مہینے کے بعد ہوئی. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مولانا مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میں کام کیا کرتا ہوں, میں UK میں کہاں پہ رہتا تھا, میرا لاہور میں گھر کہاں پہ ہے. اب یعنی پھر وہ ذرا فیملی ٹرمز بن گئے, آنا جانا شروع ہو گیا, اور ان کے ساتھ سفر بھی کیا. تو اب اس پوڈ کاسٹ میں جو میں نے ان سے کی نا سیکنڈ, جو عید کے موقع پہ لاسٹ ایئر کی تھی, وہ تو پھر سپر ڈپر. اس میں وہ ہم دونوں ایسے بات کریں کہ جیسے کوئی پرانے بہت پرانے دوسرے کو جانتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا ایک مقام ہے, مرتبہ, پھر بھی ان کا بڑا پن ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے, ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اینکر ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کا بہت پیار ہے, وہ بالکل بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. میں تو ان سے نہیں ملی, لیکن میں نے دیکھا بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. ان کے پاس بیٹھ کے نا سادہ سی جو ہم ایک کہاوت سنتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں. تو مولانا طارق جمیل صاحب وہ آدمی ہیں, وہ یعنی اب دیکھیں نا 70+, اور ہم اگر مجھ سے بھی چھوٹے بیٹھے تو وہ بچوں کے لیول پہ آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ اس طرح اخلاق سے, اس طرح کی انہیں لطیفے, اس طرح کی کہانیاں, اس طرح کی باتیں, نصیحت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بندے کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھا. اوکے حافظ بھائی, ہم نے سنا کہ آپ کے خاندان میں کوئی رواج تھا وٹا سٹا کا, وہ کیا کہانی ہے؟ رواج بالکل تھا. وہ اصل میں اچانک لوگوں کا دھیان اس لیے پڑ گیا ہے کہ میرا کزن ہے, اس کے بیٹے کی شادی تھی. صحیح. کچھ عرصہ پہلے, میں نے کل چند ہفتے پہلے, تو میں نے اس کی تصویر ہم نے اپنی اس کے ولیمے پہ کھینچی, یا اس کے بارات کی آئی تھنک, وہ میں نے لگائی, اور اس پہ میں نے پوری سٹوری لکھ دی. تب نا مجھے غصہ اس دن شدید آیا ہوا تھا اسی بات پہ, خاندانی, حالانکہ میں پہلے بھولا ہوا تھا. اس کی شادی نے مجھے یاد کرا دیا, میرا بھی دھیان پڑ گیا. میں نے کہا میں پوری دنیا کا دھیان پڑواتا ہوں ذرا نا. وہ ہوا یہ تھا کہ ہماری فیملی میں وٹے سٹے کی شادی ہوتی تھی, اور ابھی بھی آئی تھنک ہوتی ہے. ہم تو الحمدللہ نکل گئے, اسی سے بچ گئے. جب میں پیدا ہوا تھا نا, تو پیدا ہوتے ہی میری انگیجمنٹ ہو گئی تھی. واٹ؟ ہاں جی. اور وہ انگیجمنٹ میری ہوئی تھی میری کزن کے ساتھ, جو کہ مجھ سے 7 ایئرس بڑی تھی. وہ اس وقت 7 سال کی تھی, میں پیدا ہوا. جی پیدا ہوتی. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, ہماری فیملی میں پیدا ہونے سے پہلے بھی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, کہ اگر لڑکا ہوا تو اس کے ساتھ ہوگی, لڑکی ہوگی تو اس کے ساتھ ہوگی, یہ پہلے سے طے ہوتا ہے. خیر اچھا اب دیکھیں نا, میری ہو گئی, اور میری سسٹر جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی دنیا میں, لیکن اس کے بارے میں ہو گیا کہ جب اس کا بھائی پیدا ہوگا تو اس کی بہن کے ساتھ شادی ہوگی. ٹھیک ہے, وٹا سٹا ہو گیا جی, یہ طے ہو گیا. بڑے ہوئے, میٹرک تک پہنچے, تھوڑا پتہ چلا چیزوں کا, اور بڑا ظاہر برا لگا یار, یہ تو بڑا ظلم ہے, زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ سختی بہت تھی. ابا جی بھی شدید سخت, اب تو ابا جی بہت بالکل وہ بھولے بادشاہ ہو گئے ہیں, تو اس وقت ابا جی بہت سخت ہوتے تھے. وہ شاید دادا جی کی وجہ سے, کہ دادا جی کا بھی وہی سوچ تھی کہ یہی کرنا ہے. دادا جی نے منگنی کر دی تھی. اب بڑا پرابلمٹک سچویشن تھی. میرے لیے اصل پرابلم یہ تھا کہ میں نے اپنی سسٹر کو بچانا تھا. مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ اپنی ذات کے لیے نا. میں نے کہا کہ میں قربانی کا بکرا بن جاؤں گا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں. میری تینوں سسٹرز ماشاءاللہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. اور جن لڑکوں کے ساتھ ان کی ہونی تھی, مطلب سب سے بڑی جو مجھ سے چھوٹی ہے, اس کی جو جہاں پہ بات تھی, وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گیا ہوا, وہ بالکل ان پڑھ بندہ ہے, اور گاؤں میں رہتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. تو میں نے پھر وہاں پہ اسٹینڈ لیا, اور کرتے 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 بڑی سی لڑائیاں جھگڑیاں کرتے ہمارے پورے خاندان میں دوبارہ بول رہا ہوں, پورے خاندان میں میری سسٹر پہلی لڑکی ہے
تاریخ انسانی میں ہمارے خاندان جب سے دنیا میں آئے ہیں جس کی فیملی سے باہر شادی ہوئی ہے. Oh my God. اور وہ پھر ظاہر میں نے اسٹینڈ لے لیا, میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, کرتے کرتے خیر ابا جی بھی ایونچولی مان گئے. میں نے اسٹینڈ لیا اور ہو گیا. چھوٹی جو مجھ سے سسٹر 1 سال چھوٹی ہے اس کی شادی ہو گیا آؤٹ آف فیملی. اور یہاں پہ ٹیبو ٹوٹ گیا کیونکہ پرابلم. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, ہماری فیملی میں کیا ہوتا تھا, یا شاید اب بھی کہیں ہوتا ہو, ہم لوگ ہیں چولستان کے رہنے والے نا, بھاولپور سے آگے چولستان گاؤں کے, تو وہاں پہ سندھ میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بھی, کہ شادی وٹا سٹا کی ہوگی اور فرسٹ کزن کے ساتھ ہوگی, ٹھیک ہے. سیکنڈ کزن سے اگر شادی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زنا کر رہے ہیں, یہ نکاح نہیں ہے. اور اگر سیکنڈ کزن سے باہر شادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, یو آر ناٹ مسلم اینی مور. جی جہالت, اپنا ہی کوئی اسلام کھولا ہوا ہے. جی جی, یہ ہماری فیملی کا اپنا اسلام تھا, انہوں نے نیا ایجاد کیا ہوا تھا ہمارے بڑوں نے. تو خیر وہ پھر ابھی بھی آپ دیکھنا, میں مجھے بہت غصہ آتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے. خیر ایونچولی پھر یہ ٹیبو ٹوٹا, میری سسٹر کی آؤٹ آف فیملی شادی ہوئی. پھر تو آپ کے لیے جو میں جوتی پہ بھی نہیں لکھتا الحمدللہ, نو 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 نو, آئی ڈونٹ کیئر ایون, میں جوتی ڈونٹ کیئر ایون. یعنی مشکل کیا, میں نے تو کسی کھاتے میں نہیں لکھا نا کسی کو. تو میرے سسٹر کی شادی پہ اب بہت سے فیملی والے نہیں آئے, اسی لیے کہ آؤٹ آف فیملی کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہے. تو کہانی کہتا ہوں میں کہ باڑ میں جاؤ تم, کوئی بھی نہ آئے تو ہمارے میری سسٹر خوش رہے, ہم لوگ خوش رہیں, تمہیں کون پوچھتا ہے. جنت کا ٹکٹ ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہوئے, بکواس سب. تو پھر اس کے بعد میں UK چلا گیا. پھر جب میری شادی کا ٹائم آیا 2014 میں, تو تب تھوڑا سا پریشر تھا, تب اس لیول کا نہیں, تب تھوڑا سا اتنا تھا کہ چلو یار فیملی میں کر لو, ٹھیک ہے. اب بہن کی تو باہر ہوگی آؤٹ آف, اب وہ وٹا سٹا تو کسی بھی, میں نے کہا نہیں یار فیملی میں نہیں کرے, آؤٹ آف فیملی ہوگی. پھر جب میری بھی ہوگی, پھر چھوٹی سسٹر کی بھی آؤٹ آف فیملی, پھر بھائی کی بھی آؤٹ آف فیملی, پھر سب سے چھوٹی سسٹر کا بھی نکاح ہو گیا, اس کی بھی ابھی رخصتی ہے چند دنوں میں انشاءاللہ, چند ہفتوں میں, تو وہ بھی آؤٹ آف فیملی. تو یہ ہم تھے پہلے اپنے خاندان میں. اس کے بعد یہ میرا جو کزن نا جس کی شادی تھی, اس کے بعد یہ اب دوسرا خاندان تھا. اس نے بھی اسٹینڈ لیا, اس نے کہا نہیں بھی وٹا سٹا تو نہیں, ہم ادھر رہتے ہیں. وہ پڑھے لکھے بالکل نہیں, اور یہ وٹا سٹا کیا ہوتا ہے, ایک کی لائف خراب ہوتی ہے دوسرے, اور یہ ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے. یہ کیا عجیب سا طریقہ, اللہ معاف کرے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر. جی جی بالکل بالکل بالکل, یہ تو نارمل تھا. خیر پھر وہ جب اسماعیل میرے کزن کا نام ہے, اسماعیل کی جب شادی کی باری ہے تو اس نے بھی اسٹینڈ لیا, اس نے کہا نہیں جی میں تو آؤٹ آف فیملی کروں گا. ماشاءاللہ راہ بنے پھر تو آپ. جی تو میں بنا اس کے لیے, وہ بنا اب اپنے, اب اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کا راستہ آسان ہو گیا. اب یہ بات نہیں, ایک اور ہے لیکن وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا, کر لیں تھوڑی. نہیں وہ اس میں کچھ صرف مجھے کچھ لوگوں سے محبت ہے, وہ لوگ ہرٹ ہوں گے, باقی ڈرتا میں کسی سے نہیں ہوں. کچھ لوگوں سے مجھے محبت ہے, مطلب اپنی فیملی میں کچھ لوگ ہیں وہ ہرٹ ہوں گے اس سے. تو لڑکی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پھر, جو لڑکی باہر سے آتی ہے آپ کے خاندان والے, اس کو نہیں اب تو ان کو کرنا پڑے گا نا. آپ کی بیوی کو پھر وہ سارا تو نہ کرے, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, گاؤں کبھی کبھار جاتے ہیں, یہ صحیح ہے, ہمیں ٹکے کا فرق نہیں پڑتا, لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی میرے گھر والے تو کرتے ہیں ماشاءاللہ, میری امی ابو, میرے بہن بھی, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ اللہ نے شعور دے دیا, چیزیں بہتر ہوگی, وہ تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. لیکن گاؤں میں دیکھیں تو نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو آپ کو تو بہت برا کہتے ہوں گے کہ انہیں کی کام پاتا ہے, فرق اسلام تو خلاف. میں اچھا ہاں دیکھیں, ہم اس حد تک نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ ہماری فیملی میں ایک خاتون ہے, وہ ہمارے گھر آئی ایک دن, تو اس وقت میں اور میری وائف نا عمرہ کر کے آئے تھے کہیں سے یا پتہ نہیں کہیں سے. تو وہ کہتی ہائے دیکھو غیر جڑی وہ باروں تھی آئی ہے سرائکی میں, کوئی اپنی ہو گیا تھا وہ نہ ہونے. میں کہ لعنت تھوڑے تھے, اپنی ہو گیا تو کیا مطلب, بھائی جب نکاح ہو گیا تو وہ اپنی ہوگی, غیر تو نہیں ہوئی نا. غیر تو نہیں, لیکن ہاں فیملی والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو بڑے ہیں نا بزرگ, ان کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی, تو شاید کبھی مل جائے, ابھی تک تو نہیں ہے. اور ہمارے خاندان میں پتہ کیا تھا, وٹا سٹا نہیں کرنا. اچھا کہ جب وٹا سٹا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے تھے کہ اگر ایک فیملی کے آپس میں نہیں بنتی, دوسری فری میں ہی جاتی ہے. بالکل ایسے لائک ہسبینڈ وائف کی نہیں بنی نا, تو انہوں نے ڈائیورس اگر لے لی تو دوسرے فری میں ہی ان کو ڈائیورس دینی پڑتی ہے. اب دیکھیں اس میں ایک تو وٹا سٹا میں یہ پرابلم, دوسرا ہماری فیملی میں وٹا سٹا سے آگے کزن کا بھی بتا رہا ہوں نا, کزن میرج, ویسے پاکستان میں یہ بہت کزن سے آگے شادی, اور ایون اس سے کتنے مسائل آتے ہیں میڈیکل کے. ہاں میڈیکل کے بالکل آگے سے اولاد کے معاملے میں کہ بچے جو ہیں وہ ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں, پھر تھیلیسیمیا والے بچے جو ہیں کہتے ہیں کزن میرج, بہت سارے مسائل ہیں. اسلام بھی کہتا ہے کہ پے در پے خاندان میں شادی نہ کرو. دیکھیں اسلام کا تو بڑا سمپل سا رول ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اسلام نے تو کبھی, مجھے نہیں پتا یا میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اسلام نے فیملی میں شادی کو پروموٹ کیا, اپریشیٹ بھی کیا ہو. ایگزیکٹلی
چند شادیاں ہوئی ہیں, بہت کم شادیاں, انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں, باقی ساری شادیاں آؤٹ آف فیملی. اور اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے فیملی کا. اسلام میں تو یہ ہے بھی نہیں کاسٹ سسٹم اور خاندان میں. ہاں بالکل وہی نا, اسلام تو اس سسٹم کو مانتے ہیں نہیں. اسلام تو کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی دو لوگ ہیں, لڑکا ہے لڑکی ہے نکاح کرے. ایون مسلم کو بھی نہیں, اسلام میں تو نہیں ہے یہ. نہیں آپ کرسچن لڑکی کے ساتھ, جی اہل کتاب سے, جی جی بالکل, جی جی بالکل, ہر کسی سے نہیں. ہاں تو اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے, لیکن ہم نے اسلام چھوڑ دیا, ہم نے اپنا ایجاد کر لیا نا. اگر اپنا نہ ایجاد کرتے, میں اکثر, بلکہ اب میں پھر بعض دفعہ جب زیادہ جذباتی ہوتا ہوں نا, میں کسی ایسے بندے سے بات کروں, میں نے کہا یار دیکھیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اصل اسلام کی, ایک اصل اسلام ہے, ایک آپ کا اسلام ہے, تو یہ دونوں اسلاموں میں بڑا فرق ہے. ان کا دماغ جو آپ کے گاؤں والے ہیں یا آپ کے خاندان والے لوگ ہیں, میں تو بہت, میرا دماغ اس وقت ہل گیا یہ سن کے کہ وہ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے, جس نے خاندان سے باہر شادی کی ہے, مطلب انہوں نے اپنا ایک شریعت بنائی ہوئی ہے. بالکل. تو ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی یہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں. نہیں, اب جو نئی آ رہی ہے نا, سوشل میڈیا کو اللہ جزائے خیر دے, سوشل میڈیا کی برکت سے بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اب جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کزن ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں مطلب سر کہ بڑا تھی تے اپنی مرضی دی شادی کرے سا. ہاں اب وہ کہتا بٹا سٹا کانا کرے سو. تو یہ چیزیں یعنی جو نئی نسل ہے اس کو ہدایت, کتنا مزے کا آپ سرائکی میں بات کریں, بڑا اچھا لگ رہا ہے. بڑا تھی اپنی مرضی دی کرے سا, اپنی مرضی دی کرے سا. مطلب ابھی جو ینگ جنریشن ہے نا سرائکیوں کی, جو بچے ہیں جو ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, تو جو بڑے ہیں ان میں سے کچھ کو ملی ہوئی ہے, لیکن زیادہ تر, میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں, میں پورے سب کی بات نہیں کر رہا, اور یقیناً اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہماری فیملی میں بڑوں کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی ہے. دیکھ لیں گے آپ, نہیں وہ وہی ہے نا, وہ ٹچ موبائل والے ہیں. مطلب ہمارے گھر والے تو, میرے ابو ہیں ماشاءاللہ, امی, یہ تو بہت ہی مطلب ان چیزوں میں ایڈوانس اور ساری چیزوں میں. لیکن میں گاؤں میں کچھ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں گاؤں جاتے تو آپ کو ہیٹ نہیں ملتا پھر؟ نہیں, محبت ملتی ہے, محبت ملتی ہے ٹو بی آنیسٹ. میری ذات تک فیملی کو وہ نہیں کرتے اس طریقے سے ایکسیپٹ. ملتے ہیں, کرتے ہیں, نہیں ملتے ہیں بہت, مطلب کوئی بھی رشتے دار ملیں گے, پیار کریں گے اور سر پہ ہاتھ پھیریں گے, کریں گے. اب پیسہ آگے اس لیے تو نہیں کرتے. بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, کسی حد تک تھوڑا بہت. لیکن ہمارے گاؤں والے نا لالچی لوگ نہیں ہیں, حالانکہ اس معاملے میں بہت برے ہیں جو میں نے بٹا سٹا ہوں, لیکن لالچی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس وجہ سے, جس وجہ سے بھی, لیکن ٹھیک ہے کرتے ہیں. فیملی کو اس طریقے سے نہیں ایکسیپٹ کرتے. جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو کرتے ہیں, اب وہ تو اب سارے کرتے ہیں. دور کے لوگ, وہ جو میں نے آپ کو ایک بات کہا تھا, نہیں بتا رہا, میرا دل کہہ رہا بتا بھی, تو میں کسی اور رنگ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میرے کزن کی شادی تھی, تو میں نے اس کزن کے ایک قریبی رشتے دار کو شادی کی مبارکباد دی. صحیح. جس طرح کسی بچے کی شادی تو آپ اس کے بڑوں کو مبارکباد دیتے ہیں نا, بہت مبارک ہو. تو میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو. تو وہ تھوڑے سے نا اداس کھڑے تھے. میں نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے فیملی میں کرتا تو اچھا ہوتا. میں نے اس کے منہ پہ دل میں کہا لعنت تیرے. تو سن لے بھائی, لعنت رہ گئی. بڑی ظلم ہے نا. دیکھیں زندگی بچے نے گزارنی ہے, ڈیسائیڈ جو بابا کر رہا ہے. آپ کون ہیں؟ اب مطلب مجھے لگتا ہے ہم لوگ اسلام کو نہیں فالو, ویسے بھی ہم اتنے پریکٹسنگ مسلمان تو ہے ہی نہیں, تھوڑے بہت جو ہیں یہ اس سے بھی گر چکے ہیں. کہ مطلب اس میں یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اگر راضی ہیں, دونوں کی مرضی پوچھیں, یہ نہیں کہ آپ بیٹی سے زبردستی کریں. نہیں زبردستی تو سوال ہی پہ گنجائش ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. خوش نہیں ہوں, یہ تو نیا اسلام جو بر صغیر میں کچھ لوگوں نے ایجاد کیا اس میں ہوگا. اصل اسلام میں آپ لڑکی کی شادی کر ہی نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اچھا دیکھیں, لو میرج کی جو لوگ, جن لوگوں کی لو میرج ہوتی ہے نا, ان کو تو یہ ہیٹ برداشت کرنا پڑتا ہے سسرال میں, کہ کافی عرصہ ان کو لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو برائی, اس کو ساتھ نہیں ملاتے, اس کو اپنے خاندان کا حصہ نہیں سمجھتے. لیکن یقین مانے جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے نا, بعد میں لو میرج والی ہی کام آتی ہے. وہی ان کو سنبھالتی ہیں, وہی ان کو ساتھ لے کے جاتی ہیں, اور وہی یہ باہر کی لڑکیاں جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہیں. وہ تو سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہے, لیکن میں نے اپنی بات آپ کو پوری بتا دی. آپ نے لو میرج کی تھی؟ نہیں میری تو ارینج. اچھا, پھر آپ نے ارینج ہی کی؟ جی جی, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے یہ ٹیبو نہیں, مجھے یہ کزن میرج نہیں کرنی, اور مجھے وٹا سٹا نہیں کرنا. میں نے کہا اگر آپ کو یہ لگتا ہے میری زندگی میں کوئی لڑکی کوئی نہیں ہے. اچھا, میں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے. میں نے کہا سانوں کو منہ نہیں لاندی, تسی پتہ نہیں کیوں سمجھ رہے کہ میں کڑی لکا کے بیٹھا جڑی میں بات چل رہا ہے. میں کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, جہاں آپ کہیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب کوئی لڑکا کچھ کہتا ہے نا, تو کہتے ہیں اے نہیں کہہ رہا, ایدی بڈھی کہہ رہی ہے, اے نہیں کہہ رہا, پیچھے ایدی کوئی نہ کوئی رکھی ہے, کوئی نہ کوئی کڑی ہے جڑی چھپا کے نہیں رکھی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اپنے لڑکے پہ نہیں کوئی بات آنے دیتے.
ہاں وہ کہتے ہیں اس کو وہ سکھا رہی ہے وہ بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ اچھا پتہ کیا بعض کیسز میں وہ بیچاری ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے کیسز میں نہیں, وہ ہوتی ہی کوئی نہیں اور ان کو خود سے لگا ہوتا ہے. تو ابھی تو الحمدللہ چیزیں بہت ہماری فیملی میں بہت اچھی ہیں. ہم پانچوں بہن بھائی بہت خوش ہیں. میرا کزن اب بہت خوش ہے, اس کے چھوٹے بہن بھائی بڑے خوش ہیں کہ بڑے بھائی نے کر لیا, راستہ کھل گیا اب, تو ان کے لیے آسانی ہو جائے نا کہ ایک خاندان میں ایک لو میرج ہو جائے آؤٹ آف کاسٹ, باقی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اب ابا کو بنانا آسان ہے. میں نے اس پوسٹ کے اینڈ پہ نا وہ جو کزن کے بارے میں لکھی, میں نے اس کے اینڈ پہ لکھا کہ اسماعیل کو شادی کی بہت بہت مبارک, بلکہ ڈبل مبارک, ایک شادی کی اور ایک خاندان سے باہر شادی کی. اوئے ہوئے آپ نے تو مرچیں لگا دی. وہ اصل میں جن کو لگنی تھی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں لگ گیا ہوگا پتہ, لیکن بچوں نے بتایا ہوگا, بچوں نے بتایا ہوگا جی حافظ ماننا کوئی نہیں. حافظ صاحب, حافظ بھائی سب لوگوں کو دکھانے والے دکھاتے ہیں. دیکھو جی تواڈے برج لکھے ہیں, شریک آ جائیں گے, اے چیک کرو حافظ نے تواڈے برج کی لکھے ہیں. اچھا اس بارے میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اس بارے میں بھی ہوا میرے ساتھ. اس میٹر میں تو نہیں ہوا کیونکہ میرے ابو جو ہے نا وہ بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. ابو کو گاؤں والا کوئی بندہ نہیں چھیڑتا, وہ بات ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یار بات کی نا الٹا ہمارے لیے انہوں نے جو ہے نا ہماری کلاس لے لینی ہے, بس ان کو تو کچھ بھی نہیں کہنا نا, ان کو تو کسی کی بات بتانی نہیں, کرنی نہیں, کچھ بھی. لیکن دوسرے میٹر میں ہوا, میں نے پوڈ کاسٹ کی ایک دوسرے مکتبہ فکر کے ساتھ, صحیح, جس طرح ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. اوکے. اب اس پہ جو ہمارے مکتبہ فکر کے کچھ لوگ تھے انہوں نے ابو کے پاس, ابو کو تو پتہ نہیں کسی چیز کا, انہوں نے ابو کو فون کیا کہ جی وہ احمد نے نا پوڈ کاسٹ کر دی ہے فلاں بندے کے ساتھ, تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے جی. وہ تو ابو اب ماشاء اللہ کافی ماڈرن ہے. ابو نے کہا بھائی دیکھو وہ جس طرح ہمارے کرتا ہے اگر دوسروں کے بھی کرتا ہے تو کیا اعتراض ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں. احمد نے وہ مکتبہ فکر تو نہیں اپنا لیا نا. ہاں, اور بھائی اس نے پوڈ کاسٹ کیا, کیا تکلیف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں. اور سر ایک دفعہ نا میں نے ایک سٹوری بتا دی رابی پیر زادہ کے ساتھ. اب وہ سٹوری یہ تھی کہ رابی میرا انٹرویو کرتے, پتہ نہیں میں ان کا کر رہا تھا, کیونکہ وہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں انٹرویوز ہیں, مجھے یاد نہیں کس میں بات ہوئی. کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا, میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی ظاہر ہے وہاں پہ. تو اس وقت نا مجھے ایک دفعہ ایسی مار پڑی, یہ میری لیفٹ ٹانگ پہ اس جگہ پہ نا اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک نا اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا. استغفر اللہ. تو اب ظاہر ہے ایسا ایسا چیزیں بہتر ہوتی گئی, نکل گیا, بڑا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میرے ذہن میں وہ چیزیں, مجھے تو جو موقع ملے میں تو نہیں چھوڑتا, میں تو نہیں ڈرتا, میں تو کھل کے بتاتا ہوں. تو میں نے اس میں یہ بات کر دی کہ میرا بھانجا نا ابھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جی وہاں پہ نا قاری صاحب کو یہ پیغام دے دیجیے گا کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو میرے جتنے تعلقات اور وسائل ہیں نا وہ سب میں آپ کے اوپر لگا دوں گا. ٹوٹل میرا جو کچھ ہے وہ میں آپ کو سبق سکھانے پہ لگا دوں گا, ٹچ نہیں کرنا. اچھا یہ بات نا ان قاری صاحب نے سن لی جس کے پاس وہ حفظ کرتا ہے, یا ان کے کسی کولیگ نے سن لی. ظاہر میں نے کہا نا سنانے والے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ آگے ابو کے پاس کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس نے یہ کر دیا. اچھا اس میں دو باتیں ہوئی. ایک تو سرگودا کے کوئی مولوی صاحب تھے, انہوں نے ابو کو فون کیا یار اس کو سمجھائیں اپنے بیٹے کو کہ یہ اپنی ہی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو, تو یہ تو اب زیادتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں برے, مارتے ہیں, لیکن اچھے لوگ بھی تو ہیں. تو بھائی آپ کو تو نہیں کہا نا انہوں نے. اچھا میں اس میں ایک اور بات بڑی اوپنلی بتا دوں, انہوں نے کہا جی برے لوگ بھی ہیں اور لیکن زیادہ تو اچھے لوگ ہیں. تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ زیادہ برے ہی ہیں, 2-4 اچھے لوگ ہیں صرف. ہمارے یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے, لیکن برے اس میں زیادہ ہیں. تشدد کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اور بہت بہت کچھ کرتے ہیں. آئی روز ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ بچہ جہاں بحق ہو گیا, اس کو اتنا مارا. اچھا اب میں وہ آپ کو اس بات پہ آؤں. تو میں نے ایک وہ ادھر سے کال آ گئی, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہم, اور حالانکہ مجھے پتہ ہے میں اندر سے جانتا ہوں ہر جگہ پہ یہی گیم ہو رہی ہے. تو انلیس کہ کوئی جو بڑے مدارس ہیں, اچھا جہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا جن مدارس میں, یعنی درس نظامی ہو, وہاں پہ یہ چیز نہیں. یہ حفظ کی میں آپ کو ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک بچہ کلاس کے اندر داخل ہوتا ہے مسجد میں, مدرسے میں, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا کرتا قاری صاحب کے پاس آتا ہے, ہاتھ میں نہ رکھتا ہے تو چپیڑ مارتے ہیں اس کو زور سے ادھر. اب وہ ویڈیو دیکھ کے میں ایک لمحے کے لیے اتنا, میں نے کہ یار ایسے بغیرت لوگ بھی موجود ہیں, اور ایسے مطلب صرف بغیرت نہیں کرنا چاہیے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں, اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں. بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے, اور تم ان کو مسجد میں بٹھا دیتے اور قرآن پڑھا رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں اس پہ بڑا اوپن ہوں. میں نے جو تشدد برداشت کیا, جو ظلم میں نے دیکھے ہیں, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا. میں انہیں خود قرآن پاک پڑھا دوں گا جتنا پڑھنا ہے جو آخرت کے لیے ضروری ہے. میں نہ اپنے بچے کو حفظ کرواؤں گا, نہ میں اپنی بیٹی کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجوں گا مدرسے پڑھنے کے لیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں جتنا ان کو اندر سے جانتا ہوں درندے ہوتے ہیں یہ.
بہت برے ہیں یہ, بالکل. مارنے کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کیسز ہیں. اس لیے تو میں نے بول دیا ہے کہ نہ میں اپنی بیٹی کو جانے دوں گا کہیں. میں اگین بتایا اچھے ہوں گے لیکن کم آپ گن سکیں گے. ہاں اچھے نظر نہیں آتے, زیادہ برے ہی ہیں یہاں پہ. یہ ایک بزنس ہے ان کا. یعنی آپ بچپن میں یہ سارے تشدد کا نشانہ بنے آپ. ہاں بہت مار آپ نے حفظ کیا ہوا ہے. بہت ماریں کھائی ہیں میں نے. 2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ, استغفر اللہ, سوٹیاں مارنی, اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے, مکے کہاں پہ پڑے. اس لیے تو اب میرے پاس وسائل ہیں, اب تو مجھے پتہ لگے کسی کا. اب تو یہ ڈرتے ہیں مجھ سے, جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار اس تک کوئی بات نہ پہنچے. میں نے کہا میں تمہیں لتر پڑواؤں گا, میں وسائل استعمال کروں گا. اور یہ نہیں دیکھتے بچہ چھوٹا ہے. نہیں ان کے یہاں انسانیت ہی نہیں ہوتی, انہیں کیا پتہ لگے. تو یہ اسلام تو نہیں ہے نا, یہ ہمارا میں نے بتایا نا, یہ تو اسلام تو نہیں ہے نا, انہوں نے اپنا ایجاد کیا ہوا نا. بہت الفاظ نہیں ہے میرے پاس. مجھے خود بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں ایسی خبر سنتی ہوں کہ جب کوئی مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا ہے, اچھا ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی. میں بھی ایک ویسے پوڈ کاسٹ تو انٹرویو تو میں آپ کا کر رہی ہوں, لیکن اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارا ایک میک اپ آرٹسٹ ہے, تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم تھوڑے ایسے کیوں ہو گئے ہوئے ہو. تو ہی واز لائک کہ بھائی میں مدرسے میں قرآن حفظ کرنے جاتا تھا, قاری صاحب نے رویہ ایسا رکھا کہ اب میں ایسا ہو گیا ہوں. یہ آپ انفارچونیٹلی کنٹروورشل ہے بٹ یہ ہے. یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں آئے دن ہم فیس کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. اور اب خیر چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے, یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ابو کیمرہ آ گیا نا تو ابو بہت جوتے ماریں گے. تو یہ اپنے کیمرہ ابو سے ڈرتے ہیں, اپنے اصل ابو سے یا اللہ سے تو سوال ہی نہیں ہوتا. پیرنٹس جو آپ بہت فالو کرتے ہیں, اس میں نا پیرنٹس کا بھی قصور ہے. بات ہی نہیں مانتے. دیکھیں میں نے مجھے کسی نے نا مطلب گھر میں سے کسی نے مجھے حدیث سنائی, یا کہیں سے حدیث ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں گے نا, ان کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا, تو ان کو ایک انعام ملے گا. میں نے کہا یار یہ نا کسی مفتی صاحب سے لاجیکلی پوچھیں کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے آپ لتر پڑھوا کے حفظ کرا رہے ہیں تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو بھائی. میں نے کہا کہ اپنی جہنم پکی ضرور کریں گے, جنت کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ پھر میں نے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھ لیا, کیونکہ میرے ذہن میں سوال بیٹھ گیا تھا. کیونکہ دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. اسلام ایسی کوئی چیز دے ہی نہیں سکتا. مطلب میں نے کہا لاجیکلی سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں, وہ درندہ 3 سال میں حفظ کرا کے دے دے اور تمہیں جنت میں تاج ملے گا. میں نے کہا لتر ہی پڑیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا اب وہ جب میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے کلیئرٹی کی. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے بات, یہ ایسے ہے کہ جو بچہ بڑا ہو کے اپنے ہوش و حواس میں اپنی محبت سے حفظ کرے گا اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ماں باپ مدرسے میں ڈالتے ہیں تو کوئی تاج نہیں بنا, کلیئر رکھو اپنے کوئی تاج نہیں ملنا. بچہ شعور میں آ کے خود محبت سے قرآن حفظ کرے گا تو آپ کو تاج ملے گا. یہ زبردستی درندوں کے حوالے کر کے کوئی تاج ہمارے دین میں جبر نہیں ہے. کسی بھی چیز میں ہمارا دین جبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اگر نماز بچہ نہیں پڑھا تو بھی اس کو پیار سے سمجھاؤ, اس کو چپڑنے چڑھنے نہ مانو. حکم ہے آگے 10 سال پہ جا کے, یہ اسلامک ٹاپک ہے, علماء بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک جو حفظ والا ہے نا وہ نشاندہی کی ہے. اس سے آگے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جو مدارس میں بڑے مدارس میں پاکستان میں جانتا ہوں, جو جہاں پہ درس نظامی کروایا جاتا ہے, وہ بہت ہی بہترین تربیت بھی کرتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فیز ہوتا ہے نا, کیونکہ بڑے ہو کے اب پھر اگین وہی بات ہے, ابو کیمرہ جب آ جاتا ہے تو پھر یہ لوگ بھی ڈرتے ہیں. اور بڑے ہو کے ویسے پتا تھا نا یہ بڑا ہے, اور یہ اگر میں نے اس کو ایک لگائی تو بغاوت کر دی, آگے سے 4 لگا دیا, باہر جا کے شور مچا دیا. اب تو ان کو پتا ہے کہ اگر باہر جا کے ایک بندے نے ویڈیو بنا لی, اس نے کسی کو بھی انٹرویو دے دیا تو میں تو گیا. تو آپ پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ان کو ایک میسج دیں گے جو چاہتے ہیں کہ جی بس اب میں کل ہی جا کے بچے کو چھوڑا ہوں, 3 سال تک نہ دیکھوں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تشدد یا دوسرے واقعات ہوتے رہے ہیں تو آپ نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا ہم نے بتایا, ہمارے ماں باپ مانتے نہیں تھے. اب کیا میسج یہی دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پاک حفظ کرے تو اس کو 15-16 سال کی عمر کے بعد حفظ کروائیں. جب وہ بڑا ہو جائے اس کے بعد حفظ کروائیں. اور اگر بچپن میں بھی کروائیں تو ایسے مدرسے میں, ایسے ادارے میں کروائیں جہاں پہ ابو کیمرہ ہوں, تاکہ وہ ان کو پکڑیں, ان کو جوتے ماریں اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں تو. یہ گاؤں دیہات وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے, نہ کیمرے ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ تو وہ جو ہے کھلے عام سارے کام کر جاتے ہیں. یہ چیز کرنی چاہیے. اور دوسری چیز, اگر آپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ کے, تو میں ریکمینڈ آپ کو یہی کروں گا کہ کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں, چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو. آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو, زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں, لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز.